میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ پیش خدمت ہے جاسوسی اور سراغ رسانی کی ایک نئی کہانی جس کا نام ہے بٹن، بزرگ اور بدکار بیوی۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاسوسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے اقبال پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اقبال اس کو ٹالتا رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مقتولہ چاہتی کیا ہے۔ اقبال کو ایک خیال یہ بھی آتا تھا کہ وہ مقتولہ کے خاوند کا ملازم ہے اور خاوند اس پر پورا اعتماد رکھتا ہے۔ اقبال اس اعتماد کو ٹھیس پہنچانا گناہ سمجھتا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ تا ہی گناہ جس کی مقتولہ اس کو دعوت دیتی رہتی تھی۔ اقبال نمازی تھا اور اس کا کردار بڑا ہی صاف اور ستھرا تھا۔ معمول کے مطابق اقبال ایک روز ٹھیکیدار کے گھر گیا اور مقتولہ کے کمرے میں گیا۔ مقتولہ کی حالت تو ایسی تھی جیسے کوئی نشئی نشے سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے انتہائی بےہودہ اور فحش حرکتیں کر کے اقبال کے حیوانی جذبات کو ابھارا۔ اقبال نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تو مقتولہ نے دوسرا حربہ استعمال کیا۔ اس کو معلوم تھا کہ اقبال کس قدر حاجت مند ہے اور اس کا باپ معذور ہے اور اس کی دو بہنیں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے۔ مقتولہ نے اقبال کو دھمکی دی کہ اس نے اگر اس کی بات نہ مانی تو وہ ٹھیکیدار کو کہہ کر نوکری سے نکلوا دے گی اور الزام یہ لگا دے گی کہ اقبال نے اس پر دست درازی کی ہے اور پہلے بھی کرتا رہا ہے اور مقتولہ برداشت سے کام لیتی رہی ہے۔ یہ ضرب اتنی کاری ثابت ہوئی کہ اقبال نے ہتھیار ڈال دیے۔ ویسے بھی یہ قدرتی بات ہے، اقبال کی عمر 23-24 سال ہی تو تھی۔ اقبال جب مجھ کو یہ بیان دے رہا تھا تو وہ ایک بار پھر رو پڑا اور کچھ دیر روتا ہی رہا اور اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اس کا اب خوف دور ہو گیا تھا، اس واسطے کہ وہ اپنے ضمیر سے اور اپنی روح سے بوجھ اتار کر پھینک رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس پہلے گناہ کے بعد وہ رات مسجد میں گیا، نفل پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور بہت رویا اور گناہوں کی معافی مانگی۔ وہ کچھ اطمینان اور سکون میں آ گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ایک چکر میں آ گیا تھا۔ مقتولہ نے یہ گناہ ہر تیسرے چوتھے روز سرزد کرانا شروع کر دیا۔ اقبال تو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ کر بری طرح پس رہا تھا۔ ایک طرف تو اللہ کے حضور توبہ تابع کرتا اور بخشش مانگتا اور دوسری طرف وہ اس قدر مجبور اور بے بس تھا کہ یہ نوکری چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ جب معذور باپ اور جوان بہنوں کو دیکھتا تو اس کے واسطے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ مولوی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی بجائے وہ بھوکا مر جاتا، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہے۔ بہتر وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ مقتولہ نے اب اقبال کی یہی کمزوری بھانپ لی تھی اور اس کو نوکری سے نکلوا دینے کی دھمکی دے کر ایک قسم کی بلیک میلنگ کر رہی تھی۔ اقبال نے کہا کہ اس نے مقتولہ کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور کہا تھا کہ وہ اس کو معاف کر دے، لیکن مقتولہ اتنی آزاد اور بے حیا عورت تھی کہ کوئی اور بات سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ دھمکیوں اور بلیک میلنگ سے ہٹ کر اقبال کو پیسے بھی دیتی رہتی تھی۔ 2 مرتبہ اس نے اقبال کو بڑے اچھے کپڑے سلوا کر دیے تھے اور تیسری بات عید پر اس نے اقبال کو اور ہی زیادہ قیمتی سوٹ یعنی شلوار قمیض دیا تھا۔ پھر ان سردیوں کے آغاز میں یہ قیمتی جرسی دی تھی۔ مقتولہ نے گزشتہ 4 مہینوں سے یہ معمول شروع کر دیا تھا کہ دن کے بجائے اقبال کو ہفتے میں 1 اور کبھی 2 دفعہ رات کے وقت بلاتی تھی۔ جس رات بلانا ہوتا اس روز اس کو کہہ دیتی تھی کہ 10:30 اور 11 کے درمیان آ جائے اور اس کو بیٹھک کا دروازہ کھلا ملے گا۔ اقبال کبھی چوری چھپے آ جاتا اور کبھی اپنے گھر یہ جھوٹ بول کر آتا کہ آج کام زیادہ ہے اور ٹھیکیدار بھی جاگ رہا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور اقبال کی شادی ہو گئی۔ مقتول نے اقبال کی دلہن کو نہایت اچھا سوٹ دیا تھا اور سلامی بھی بے شمار دی تھی۔ اقبال اس گناہ کو اور ہی زیادہ گناہ سمجھنے لگا، اس واسطے کہ اس کو بہت برا لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ وہ کوئی دھوکہ فریب اور بددیانتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مقتولہ کو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اب وہ اس کو معاف کر دے، اس واسطے کہ اس نے شادی کر لی ہے اور اس کی بیوی اس کو چاہتی ہے اور اس پر بھروسہ بھی کرتی ہے۔ لیکن مقتولہ نے اپنا رویہ اور زیادہ سخت کر لیا۔ قتل کی رات سے تقریباً 15 روز پہلے کا واقعہ اقبال نے اس طرح بتایا کہ وہ پکا ارادہ کر کے مقتولہ کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ اب وہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اب اگر وہ اس کو نکلوانا چاہتی ہے تو نکلوا دے اور وہ فوج میں بھرتی ہو جائے گا۔
اقبال نے بتایا کہ اس نے بات کہہ تو دی لیکن وہ ٹھیکیدار کی اتنی اچھی اور اتنی زیادہ تنخواہ والی نوکری چھوڑنا نہیں چاہتا اور چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ مقتولہ نے بڑے زور سے کہا لگایا اور کہا کہ وہ اس کو بھرتی ہونے کے قابل چھوڑے گی نہیں، اس کو گرفتار کروا دے گی۔ اقبال کو معلوم تھا کہ ٹھیکیدار بڑے شہر میں بڑے افسروں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور وہ اس کا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ اسی روز کا ذکر ہے کہ مقتولہ نے ہنسی مذاق میں اقبال کی انگلی سے اس کی شادی کی انگوٹھی اتار دی اور اپنے پاس رکھ لی۔ مقتولہ نے کہا کہ اس کو اس انگوٹھی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے پاس اتنے زیادہ زیورات ہیں کہ وہ اس کو ایسی 10 انگوٹھیاں دے سکتی ہے، لیکن اس انگوٹھی کو وہ نشانی کے طور پر رکھے گی۔ اقبال نے جب ضد کی تو مقتولہ نے اس کو دوسری انگوٹھی دے کر کہا کہ اس کی بجائے یہ انگلی میں ڈال دے، یہ انگوٹھی زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن اقبال نے قبول نہ کی۔ اقبال کے واسطے یہ ایک نئی مصیبت پیدا ہو گئی۔ وہ گھر جاتا تو انگوٹھی والی انگلی بیوی سے چھپا کر رکھتا۔ بیوی خالی انگلی دیکھ کر ضرور پوچھتی کہ انگوٹھی کہاں ہے۔ ادھر ہر روز مقتولہ کی منتیں کرتا کہ انگوٹھی اس کو دے دے، لیکن وہ نہیں دیتی تھی۔ قتل سے 3 دن پہلے اقبال کی بیوی نے خالی انگلی دیکھ کر پوچھ ہی لیا کہ انگوٹھی کہاں ہے۔ اقبال نے یہ جھوٹ بولا کہ دفتر میں ویسے ہی اتار دی تھی اور دراز میں رہ گئی ہے۔ بیوی نے کہا کہ ایسی بے احتیاطی نہ کیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انگوٹھی گم ہو جائے، کل ضرور لے آئیے۔ اگلے روز دن کے وقت اقبال روزمرہ معمول کے مطابق مقتولہ کے کمرے میں گیا اور ہاتھ جوڑ کر اس سے انگوٹھی مانگی، لیکن مقتولہ بد کردار لڑکی تھی جس میں جذبات کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے انگوٹھی نہ دی اور یہ تو اس نے قبول ہی نہ کیا کہ اقبال اپنی بیوی کے جذبات کو ٹیسٹ نہیں پہنچانا چاہتا۔ اس روز اقبال نے اپنے دل و دماغ میں زبردست طوفان اٹھتا محسوس کیا۔ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی اور اس کے بعد جب سارے نمازی مسجد سے نکلے تو اس نے نفل پڑھنے شروع کیے اور اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کتنے پڑھ چکا ہے اور کتنے اور پڑھے گا۔ نفل پڑھنے کے دوران اس کے آنسو بہتے رہے۔ دعا میں اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور بخشش بھی مانگی۔ اقبال نے قسم کھا کر یہ بات سنائی کہ اس رات ایک سفید ریش بزرگ خواب میں آئے اور انہوں نے اتنا ہی کہا کہ ایسے گنہگار کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ اس کے بعد بزرگ غائب ہو گئے اور اقبال کی آنکھ کھل گئی۔ اس روز تو اس کی جذباتی حالت اس قدر بری تھی کہ وہ پاگل ہو جاتا تو کوئی بعید نہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس بزرگ کی بات اس کے دل پر ایسی نقش ہوئی کہ اس نے مقتولہ کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اتفاق سے اگلے روز مقتولہ نے اس کو کہا کہ رات اسی وقت آ جانا، بیٹھک کا دروازہ کھلا ملے گا۔ اقبال چلا گیا۔ جاتے ہی اس نے انگوٹھی کا مطالبہ کیا، لیکن مقتولہ نے ہنسی مذاق میں یہ بات ٹال دی اور اقبال کو اپنے مقصد کی طرف لے گئی۔ وہ اتنی استاد لڑکی تھی کہ اقبال کو ہر حال میں رام کرنے کا گر جانتی تھی۔ اقبال نے اس کا یہ نشہ پورا کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا دماغ پھر گیا اور اس پر وہ پاگل پن طاری ہو گیا جس میں انسان اپنی یا کسی کی جان لے لیا کرتا ہے۔ مقتولہ اپنی پلنگ پر چت لیٹی ہوئی تھی کہ اقبال نے اس کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لی اور دانت پیس کر زور لگایا، جس سے اس کی گرفت لوہے کی جیسی ہو گئی اور مقتولہ جینے کے حق سے محروم ہو گئی۔ اقبال تیزی سے پلنگ سے اترا اور سنگار میز کی درازیں کھولی اور ڈبے کھول کر اور درازوں کی تلاشی لے کر اپنی انگوٹھی ڈھونڈ لی اور جیب میں ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ بہت ہی جلدی میں تھا، اس واسطے زیورات اور دیگر اشیاء کو بکھرا رہنے دیا۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ انگلیوں کے نشانات کی صورت میں اپنی نشانی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قتل کر دینا کوئی مشکل نہیں، اصل کام قتل کو ہضم کرنا ہے، جو شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جرسی کے بٹن کی بابت اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس کو بٹن ٹوٹنے کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ اتنا یاد تھا کہ اس نے مقتولہ کا گلا دبایا تو مقتولہ نے تڑپتے ہوئے اس کی جرسی دونوں مٹھیوں میں بٹن والی جگہ سے پکڑی تھی، پھر اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ شاید اس وقت بٹن جرسی سے ٹوٹ کر پلنگ پر گر پڑا ہوگا، کاغذ کی پرچی بھی اس وقت جیب سے گری ہوگی۔ اس طرح اقبال نے مقتولہ کو قتل کیا اور میرے آگے اقبال جرم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ کو کہا کہ میں اگر پکا مسلمان ہوں تو اس کی مدد کروں۔ اقبال نے جس دکے ہوئے انداز میں مجھ کو یہ بات سنائی تھی، اس کا میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ مجھ کو معلوم تھا اور آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ امیر کبیر لوگوں کے گھروں کی عورتیں غریب نوکروں کو جس طرح چاہتی ہے استعمال کر لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ دنیا کا قانون ہی نہیں بلکہ خدائی بھی ان کے ہاتھ آ گئی ہے۔
میں نے دل میں عہد کر لیا کہ اقبال کو سزا نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس کے واسطے کوئی استادی کھیلنی پڑتی تھی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو بے گناہ قرار دے دیتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں مقدمہ اتنا ڈھیلا بناتا جو کورٹ میں جاتے ہی ناکام ہو جاتا۔ اس طرح میری نالائکی ثابت ہوتی تھی۔ بہرحال میں نے ایک راستہ سوچ لیا اور اقبال کو بتا دیا کہ سیشن کورٹ سے اس کو عمر قید یا سزائے موت مل جائے گی، لیکن اپیل میں وہ بری ہو جائے گا۔ میں ان تفصیلات میں اور ان باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا، اور ضروری بھی نہیں سمجھتا کہ میں نے کون سی گنجائش رکھ لی تھی اور کس طرح رکھی تھی۔ میں نے خود اقبال کو کہا تھا کہ وہ سیشن کورٹ پہ جا کر اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے اور یہ بیان دے کہ اس کو تھانے میں مار پیٹ کر یہ بیان لیا گیا تھا۔ مقدمہ جب سیشن کورٹ میں گیا تو اقبال نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بیان وہی دیا جو میں نے اس کو بتایا تھا، یعنی وہ اپنی اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا۔ میں نے مقدمہ ٹھیک ٹھاک تیار کیا تھا، صرف ایک آدھ خانہ خالی رکھا تھا، اور آخر سیشن جج نے اقبال کو عمر قید سنا دی۔ اس سزا کے خلاف اقبال کے وکیل نے اپیل ہائی کورٹ میں دائر کی۔ میں نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے روز اقبال کو الگ کر کے کہہ دیا تھا کہ اس سزا سے گھبرائے نہیں، اور اپنے وکیل سے کہا کہ وہ مجھ کو الگ تلگ ضرور ملے۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر کے وکیل مجھ سے ملا تھا اور میں نے اس کو ایک پوائنٹ بتائے تھے۔ وکیل نے ہائی کورٹ میں وہی 2 پوائنٹ پکڑے اور ایک آدھ خود پیدا کر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہائی کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر اقبال کو بری کر دیا۔ میں اللہ کے حضور سرخ رو ہو گیا۔ اقبال بڑی لمبی سزا سے تو بچ گیا، لیکن اس کی ماں باپ اور بہنوں نے بہت برا وقت دیکھا۔ بہنوں کے لیے جو تھوڑا سا زیور بنا تھا وہ بک گیا اور مقدمے میں لگ گیا، اور گھر کی آمدنی اتنا عرصہ بند رہی۔ اقبال کا باپ بائیں ہاتھ سے جو محنت مزدوری کر سکتا تھا کرتا رہا، اور اس کی ماں اور بہنیں لوگوں کے کپڑے سی کر بھی اور میلے کپڑے لا کر دھو کر بھی کچھ پیسہ کماتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ وہ اس طرح کہ سیشن کورٹ نے ابھی فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ ٹھیکیدار بس پر بڑے شہر جا رہا تھا کہ بس ایک ٹرک سے اتنی زور سے ٹکرائی کہ 12-14 مسافر مارے گئے، اور ان میں ٹھیکیدار بھی تھا۔ چونکہ اس کے دونوں بڑے بیٹے اس کے ساتھ کام کرتے تھے، اس واسطے انہوں نے ٹھیکیداری کو سنبھال لیا۔ اقبال جب بری ہو کر باہر آیا تو وہ مجھ سے ملا، میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی حالت بتائی۔ وہ مجھ کو کہتا تھا کہ میں اس کے روزگار کا کوئی بندوبست کر دوں۔ ایک روز ٹھیکیدار کے بڑے بیٹے سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے یہ کیس چھیڑ دیا اور اس کو سارا بیان سنایا جو اقبال نے مجھ کو دیا تھا، اور اس میں اقبال کی مذہب پرستی کا ذکر زیادہ کیا۔ ٹھیکیدار کا بڑا بیٹا تو تھا ہی اسلام پسند اور پکا مومن۔ اقبال کے کردار کا یہ پہلو اس کے دل میں اتر گیا۔ مقتولہ کے خلاف تو اس کے دل میں زہریلی نفرت بری ہوئی تھی۔ اس نے مقتولہ کے قتل کو بالکل جائز سمجھا، اور اس نے کہا کہ اس کو اپنے باپ کی موت کا بھی کوئی خاص افسوس نہیں، اس واسطے کہ وہ ایک بدچلن لڑکی کو گھر لے آیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر وہ اچھا سمجھے تو اقبال کو اپنے ساتھ لگا لے، اور یہ ایک نیکی ہوگی۔ اس شخص نے کوئی دلیل نہ دی، بلکہ یہ کہا کہ وہ آج ہی اقبال کو بلا لے گا اور اس کو روزگار پر لگا دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اقبال کا روزگار پہلی کی طرح لگ گیا۔ میرے دماغ میں دراصل وہ بزرگ آ گئے تھے جو اقبال کو خواب میں ملے تھے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ محض ایک خواب ہی نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت تھی، اور وہ حقیقی اشارہ تھا جو اقبال کو ملا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔